ماہ نور، شہر سرور، عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان شریف نصیب ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل اس کے فضائل و مسائل پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اسی سنت مبارکہ کے پیش نظر آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل اور روزوں کے مسائل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کو یہ شان کیوں حاصل ہوئی ہے کہ یہ افضل مہینہ ہے؟ تو اس کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور خاص وہ رات جس میں یہ نازل ہوا اس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ مہینہ بھی عزت والا ہو گیا اور جس رات میں اترا ہے وہ بھی شرف و اعزاز والی ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ قرآن کریم تو تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں یہ نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر کی مقدس رات میں یہ نازل ہوا تھا، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ تو اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو کہ اس کے نزول کی وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائی۔ تو یہ رات بھی رمضان المبارک کے اندر واقع ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کو جو عروج ملا ہے وہ نزول قرآن کی برکت سے ملا ہے، تو ہمیں بھی قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کو جو عزت ملی تھی، عظمت ملی تھی ہمارے بزرگوں کو، تو وہ قرآن پاک سے اپنا رشتہ مستحکم کرنے کی برکت سے ملی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کے دن۔ تو اس طریقے سے 61 مرتبہ تو ہونا ہی چاہیے، کم از کم ہر بندہ یہ ٹارگٹ بنائے کہ ایک مرتبہ تو کم از کم ختم کر لو روز کا ایک پارہ پڑھ کے، یا ممکن ہو تو ہر عشرے میں ایک، یعنی روزانہ 3 سپارے پڑھیں تو 10 دنوں میں ایک قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلے 2 عشروں کو ملا کے 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت تو ضروری حاصل کر لینی چاہیے۔ کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور پھر اس کو ترجمے سے پڑھیں، کنز الایمان شریف اور اس کے ساتھ جو حاشیے پر تفسیر ہے اس کو پڑھیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ایک تجدید عہد کا مہینہ ہے، وعدہ پکا کرنے کا مہینہ ہے، کہ جو رمضان شریف میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو دوبارہ جوڑیں گے اور مزید مستحکم کریں گے، یہ ایک بندے کو ارادہ کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال بھی ایک جگہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آج جو زوال آیا ہوا ہے، اتنی جگہ جگہ مار پڑ رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کتنی انسلٹ ہو رہی ہے کہ IMF سے معاہدہ کرنا، پھر اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہمیں شورٹی دو کہ 3 ملک لکھ کر دیں تو پھر ہم تم سے معاہدہ کریں گے۔ اس سے بڑی انسلٹ اور بےزتی کی بات کیا ہوگی کہ آپ کی بات پر یقین ہی نہ کیا جائے اور کہا جائے کہ 3 ملک لکھ کر دے دیں کہ فائنینسنگ کریں گے تو پھر ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ اس حد تک
جو زوال اور پستی کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ عورت مارچ نکلے دن دیہڑے، اور قرآن و سنت کو دن دیہڑے چیلنج کیا گیا، شریعت و سنت کا مذاق اڑایا گیا، تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بدکاری عروج پر ہے، زناکاری عروج پر ہے، چور بازاری عروج پر ہے، حرام کاری عروج پر ہے، حرام خوری عروج پر ہے، تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر اس پہ فخر کرتے ہیں لوگ، قبضہ گروپی پہ، مال غصب کرنے پہ، حق طلب کرنے پہ، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیوں معیشت تنگ ہو گئی؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا اس کی زندگانی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس کے مظاہر اور اس کے مناظر آج اس وقت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی کا بحران ہے، اور وہ IMF جو ہے وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا